अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपको यूके के बारे में एक तल्ख हकीकत के बारे में बताते चलते हैं कि यूके में लोग जो हैं वो मांगने वाले इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए हैं। इन सब के बारे में आपको आज डिटेल देते चलेंगे, क्योंकि मैं खुद आज इनके पास गई और उनसे पूछा है कि आप कहाँ से हो। उन सब में से तकरीबन 5 लोगों के पास मैं गई हूँ, लेकिन एक सिर्फ जो है ना वो यूके का रेजिडेंट निकला है। बाकी जितने भी हैं वो साथ साथ मैं वीडियो में आपको बताती जाऊँगी कि वो कहाँ से हैं, क्या पेशा करते हैं, क्या यूके में गंद फैला रहे हैं, कहाँ से आए हैं, वो सारी डिटेल देंगे आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे रह गए हैं, और ईस्ट और यूरोप में से कुछ लोगों की आमद की वजह से गदागरी में इजाफा हो गया है। ज़्यादातर उनमें से जो लोग हैं वो पेशावर होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते और नशा भी करते हैं, और ना सिर्फ वो मांगते हैं बल्कि दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी लड़कियाँ उनके साथ इन्वॉल्व हैं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसे धंधों में लगी होती हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। उनमें से कुछ मर्दों के साथ मिलकर चोरी की वारदातें करती हैं, और दूसरे बहुत से गंदे काम करती हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। जो ही शाम के 7 होते हैं, 5 होते हैं तो ये बाहर निकल जाती हैं। ये देखें जी, गदागर बैठे हुए हैं, ये यूके के नहीं हैं। ये साथ ही कंट्री है बोस्निया, वहाँ के हैं। तो वहाँ पे ये बाहर बैठ के तो ये मांग रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये करते क्या है, इनका मेन मकसद क्या होता है। ये ना सिर्फ इनकी ड्रेसिंग गंदी होती है, इन औरतों की ड्रेसिंग बहुत ही गंदी होती है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यूके में जितने भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, मतलब ये कि गोरे, ठीक है ना, आसान ज़बान में, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब ये कुछ होती हैं जिनकी ड्रेसिंग वो गंदे पहनते हैं, लेकिन कुछ जो सुलझे हुए गोरे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये अगर यूके में गंद फैला रहे हैं तो साथ वाली जो यूरोपियन कंट्री है ना, वो लोग आके यूके में गंद फैला रहे हैं। ना सिर्फ उनकी ड्रेसिंग गंदी होती है बल्कि उनकी नेचर भी गंदी होती है। वो ना सिर्फ यहाँ पे आके मांगते हैं बल्कि और भी बहुत से गंदे काम करते हैं जो यूके में गंद फैला रहे हैं, यूके में मांग रहे हैं, उनके गंद फैला रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी खराब कर रहे हैं, और खुद तो होती खराब है, यहाँ के लोगों को भी खराब कर रहे हैं। तो जनाब ये गवर्नमेंट से यहाँ पे आके गवर्नमेंट से बेनिफिट भी लेते हैं, और जो है बाकी कामों में खुद को जो है ना वो बिजी रखते हैं। नॉर्थ साइड पे यहाँ अगर नॉर्थ साइड पे अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो मांगने वाली है ना उनकी तादाद ज़्यादातर गोरों से मुल्हिक है। मतलब ये कि वो गोरे आपको नज़र आते हैं। आप जो ही दूसरी कंट्री से आओगे ना तो आप कहेंगे कि ये गोरे मांग रहे हैं, हालांकि वो गोरे नहीं होते हैं, वो दूसरी कंट्री से होते हैं। यहाँ के गोरे जो है ना वो ज़्यादातर नहीं मांगते हैं। मतलब अगर आप 100 गदागर यहाँ पे देखोगे ना तो एक सिर्फ गोरा यूके का रेजिडेंट होगा जो मांग रहा होगा। 99% जो है ना वो यूरोपियन कंट्री के लोग हो गए। सिर्फ फर्क इतना होता है कि इनकी चमड़ी सफ़ेद होती है इन गोरों जैसी, और उनके बाल भी इन जैसे होते हैं। आम देखने वालों को यही लगता है कि ये यूके का रेजिडेंट है, यहाँ के होते नहीं है वो। ये मैं आपको बात ही क्लियर करूँ तो नॉर्थ साइड पे यूरोपियन ज़्यादा होते हैं। मतलब कि यूरोपियन लोगों का पेशा मांगने वालों का है, चोरी चकारी, डाके मारना, ये लोग काम करते हैं। अगर लंदन साइड पे जाओ तो अफ्रीकन लोग का ये कारोबार संभाला हुआ है। लंदन साइड पे आप इजीली फ़ोन जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े स्टोर्स पे जाके देखें, चीज़ें चोरी करते हैं, बाहर आकर उनको हाफ प्राइस में बेच देते हैं। वहाँ घरों में चोरियाँ करना, महंगी गाड़ियों को वो चुराना, मोबाइल फ़ोन छीनना, ये सब इन्होंने काम संभाला हुआ है। अलबत्ता इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए मैं आपको एक ऐसे गैंग की वीडियो भी दिखाऊंगी जिसने पूरे यूके में तबाही मचाई हुई है। और ये गैंग जो है ना, मुझे लगता है कि जैसे हम सब की सर्च है कि ये यहाँ का गैंग नहीं है, यूके के रेजिडेंट ये लोग नहीं हैं। यहाँ से कार से जो 7 मुल्क होते हैं जहाँ पे बाय रोड आप आ सकते हैं, वहाँ से ये लोग जो है जर्नी करके आते हैं, 12-14 घंटों का सफ़र करके आते हैं, तो रातों रात ये डकैती करके वापस चले जाते हैं। वो गैंग कौन सा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि वो उनके और क्या क्या कारनामे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप ये देखते जाएं कि ये जो है ना ये रियल गोरा है जो आपको देख रहे हो। और ये वीडियो आप ये नहीं कहना कि आपने वीडियो बनाई है पैसे दे के, आप शॉपिंग करवा के तो वीडियो बना रही है। जी जनाब, ये बिल्कुल इनकी मर्जी से वीडियो बन रही है, ठीक है। मैं इनको जो है ना वो कह रही थी कि मैं खुद उनको फूड लेकर देती हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाके लूँगा और एंड पे मुझे जो है ना वो पैसे देने देना। मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बारे में आपको और ज़्यादा बताते चलें कि जो इनकी औरतें हैं ये सिर्फ दिन में मांगती हैं, ठीक है। दिन के जब 3-4 तक, वो सुबह से लेकर 3-4 बजे तक मांगती रहती हैं। उसके बाद जनाब ये कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो के
تو یہ اپنے پیشے کی طرف نکل پڑتی ہیں. جو ہی 5 کا ٹائم ہوتا ہے، 6 کا ٹائم ہوتا ہے، یہ روڈوں پہ بالکل تیار ہو کے نکل آتی ہیں، گندے واہجات کپڑے پہن کے لوگوں کو اشارے کرتی ہیں، اپنی طرف بلاتی ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے خود کو جو ہے وہ بیچتی رہتی ہیں. اگر میں چاہتی تو ان پہ ویڈیو بھی بنا لیتی، ان کو کیپچر بھی کر لیتی، لیکن یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے وہ اس سائڈ پہ کافی زیادہ لوگ جو ہے نا یہ ایسے کاروبار کر رہے ہیں. یہ یورپین عورتیں کر رہی ہیں، یہ یہاں کے ریزیڈنٹ جو گوری ہیں نا وہ نہیں کرتی ہیں، یہ یورپین کرتی ہیں جو تھوڑے سے پیسے لے کے تو جو سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کنٹری میں چلے جاتے ہیں. تو جناب انہوں نے یہ کاروبار خوب چمکایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یو کے میں بہت زیادہ گند پڑ رہا ہے. یو کے کو یہ لوگ گندا کر رہے ہیں. تو جو بات ہمیں جو ہے نا بہت ہی غیر مناسب لگتی ہے، ان کی ڈریسنگ بھی کافی گندی ہوتی ہے. اصل میں یہ لوگ جو ہے نا بینیفٹ پہ پلتے ہیں، یہ خود کوئی کام نہیں کرتے، نہ ان کے مرد کوئی کام کرتے ہیں، نہ ان کی عورتیں کوئی کام کرتی ہیں. تو مطلب یہ کہ جب وہ میرڈ ہوتی ہیں، شادی لائف کرتی ہیں، تو ان کو ہسبینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں. مین مقصد ان کا پیسے ہوتا ہے، پیسے بس آپ کماؤ اور لا کے ہمیں پیسے دو. باقی ان کو کسی کام سے غرض نہیں ہوتا کہ ان کی وائف کہاں پہ جاتی ہے. اور جو باقی عورتیں ہوتی ہیں جو مانگتی نہیں ہیں لیکن جو ہے نا ان کا کوئی ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بینیفٹ لیتی ہیں، گھر لیتی ہیں. انگلینڈ والے مطلب یو کے گورنمنٹ سے وہ گھر لیتی ہیں، 4-5 ان کے بچے ہوتے ہیں. تو جناب یہ ویسے پورا دن جو ہے نا وہ فری گھومتے رہتے ہیں، بچوں کو بینیفٹ دلواتے ہیں. اور یہاں کے جو رہنے والے گورے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، ان پہ یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ لاسٹ سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو 2-3 سال لاسٹ گزرے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا یہاں کے ریزیڈنٹ گورے کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ صرف ہوم لیس ہونے کی وجہ سے. اور ہوم لیس اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کو اتنے زیادہ تحفظ دی جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ویٹنگ لسٹ پہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے لاسٹ ایئر جو ہے نا ایک گورے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہوم لیس ہونے کی وجہ سے انہیں سردی لگی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ جو جن کا حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے، اور یہ لوگ باہر سے آ کے سارا کچھ جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، ہر وہ چیز لے رہے ہیں جو یہاں کے ریزیڈنٹ کا حق ہے، اور یہ یورپین لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بھی گورا نہیں ہے، مطلب یہ یہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہے. میں نے ان سے جب انٹرویو کیا تو پوچھا، کہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوں، میں یہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، سب کچھ یہاں پہ ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اوور ٹائم لگانے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. جب بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہ شراب لیتے ہیں، یہ چپس لیتے ہیں اور لے کے یہ گھر چلے جاتے ہیں. پوری رات وہ سگریٹ بھی بائی کرتے ہیں، سگریٹ لیتے ہیں، چپس لیتے ہیں، لے کے تو چلے جاتے ہیں، پوری رات نکال کے صبح پھر یہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ جناب یہ دیکھیں یہ ریئل ویڈیو ہے، ہمارا اپنا جیولر گروپ ہے، وہاں سے میں نے یہ ویڈیو اپنے گروپ سے لی ہے. یہ دیکھیں جناب، یہ آپ دیکھیں گے یہ 7 لوگوں پہ مشتمل ایک گروپ ہے. یہ دیکھیں یہ بڑا سا مرد آپ کو نظر آ رہا ہوگا. 3 ویڈیو دکھاؤں گی، تینوں میں یہی مرد ہوگا. اس نے نیچے کوٹ پہنے ہوئے، تھوڑا سا موٹا ہے کیونکہ اس نے ہماری شاپ پہ بھی چوری کرنے کی فل کوشش کی ہے، لیکن شکر الحمدللہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ہمیں اسے ناکام کر دیا. تو جناب یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا، ہر ایک ویڈیو میں اس نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پیچھے کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. باقی جو 3 ہیں اس کے 4 بندے اندر جاتے ہیں، 2 گاڑیوں والے ہیں، 2 ان کے ڈرائیور ہیں، 4 بندے اندر جاتے ہیں اور ایک یہ ہے. ٹوٹل ملا کے 7 بندے ہیں. یہ 7 بندوں پہ مشتمل یہ گروپ ہے. یہ دیکھیں کیسے دندناتا پھر رہا ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صرف ایک کلہاڑا اٹھایا اور سارے لوگ ڈر کے سہم کے پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ یہاں پہ اندر جا کے جیولر کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے کہ اندر وہ جو اندر 4 بندے گئے ہیں نا ان کے پاس کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف ایک اس کے پاس ایکس ہے جس کی وجہ سے سارے پیچھے ڈر رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ کنسیپٹ ہے یو کے لوگوں کا اور پاکستان کے لوگوں کا، جب بھی جیولر شاپ لوٹ رہے ہوتے ہیں، ڈاکو چور لوٹ رہے ہوتے ہیں، باقی آگے پیچھے والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی چوریاں ہو رہی ہیں، یہ بڑے مہنگے ہیں، جولر بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو ان کا لاج ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ نہیں جانتے کہ سونا پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہوتا ہے. ان میں ان لوگوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پوری زندگی کی جمع پونجی ان کی ایک جگہ پہ ہوتی ہے اور یہ آ کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور آگے پیچھے والے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ٹائم ان پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آگے پیچھے کھڑے ہو کے بس دیکھتے رہتے ہیں، ان کو لوٹتا دیکھتے رہتے ہیں، صرف 999 پہ کال کر کے اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں. یہ دوسری واردات میں آپ کو دکھاتی چلیں. یہ دیکھیں سیم ان کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں یہ گاڑیاں بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی یہ چوری کی ان کی ہوتی ہیں. تو یہ نمبر پلیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے نمبر پلیٹ دیکھی ہے اسے ٹریس ہو جائے گا. یہ گاڑیاں بھی چوری کر کے لے کے آتے ہیں. وہ بھی روڈ مینٹیننس والی گاڑی تھی جو آپ نے پہلے دیکھی تھی، یہ بھی کسی اور کی چوری کر کے لے کے آئے ہوں گے. یہ پہلے پیچھے گاڑی کر کے ان کو سارے شیشے وغیرہ توڑ دیتے ہیں، پھر 4 بندے اندر چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں پھر سیم وہی لڑکا اس نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے اور سب لوگوں کو پیچھے کر رہا ہے اور ہر بندہ یہاں پہ مووی بنا رہا ہے.
کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف 999 کو کال کر کے ان کو بلا دے جاتے ہیں، ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے اور خود پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پبلک کھڑی ہے، کیا ایک بندہ صرف دندناتا ہے؟ پھر آپ پکڑ نہیں سکتے ان کو، پر کوئی پکڑنے والا یہاں پہ نہیں ہے۔ اگر پولیس موقع پہ پہنچ جائے تو یہ ان کو تھوڑی سزا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو مار پیٹ نہیں کی جاتی۔ تو جناب یہ جو تھا آج کا ولاگ، پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔